अस्सलामुअलैकुम। एनटी न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। किसानों की आरजुओं की तकमील का वक्त आन पहुंचा है। अहमदपुर सियाल में भी धान की फसल की कटाई का आगाज हो गया। धान की फसल की दरांती से कटाई का रिवायती तरीका जदीद टेक्नोलॉजी की नजर हो गया है। कंबाइन मशीन से धान की फसल की कटाई की जाने लगी। तहसील भर में 90,000 एकड़ पर धान की फसल काश्त की गई। इस बारे में मजीद हमें बता रहे हैं एनटीएन न्यूज़ के नुमाइंदा तनवीर हुसैन। जी तनवीर। जी बिल्कुल, अहमदपुर सियाल में भी किसान की आरजुओं की तकमील का वक्त आन पहुंचा है। अहमदपुर सियाल में भी धान की फसल की कटाई का आगाज हो चुका है। तो साल में दो ही फसलें होती हैं, या तो गन्नम की फसल होती है या फिर धान की फसल। जब इसकी कटाई का वक्त आता है तो किसान के लिए जो है खुशियों का पैगाम लेकर आता है, क्योंकि उसकी साल भर की रोजी जो है इन फसलों से वाबस्ता होती है। तो मैं आपको बताता चलूं कि एक दौर था कि जब अहमदपुर सियाल समेत पूरे पाकिस्तान में रिवायती तरीका यानी द्रांति के साथ इन फसलों की कटाई की जाती थी, लेकिन अब जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, महकमा ज़राअत और शोबा ज़राअत में भी जिद्दत आ चुकी है। अब धान की फसल की कटाई द्रांति की बजाय ज्यादातर हार्वेस्टर मशीन से की जा रही है, क्योंकि इसमें कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो है धान की फसल जो है वो काटी जा सकती है। और मैं आपको बताता चलूं कि तहसील अहमदपुर सियाल में 90,000 एकड़ रकबा पर धान की फसल जो है काश्त की गई है, और महकमा ज़राअत की तरफ से किसानों को तरगीब दी जा रही है कि धान की फसल के बाद ज्यादा से ज्यादा गन्नम की फसल काश्त करें, ताकि वजीर आला पंजाब के विजन को दमाम बख्शा जा सके। जी बहुत शुक्रिया, आपका आगाह कर रहे थे आप। जहानिया इंतजामिया की नाअहली और गैर जिम्मेदारी की वजह से पूरे शहर के गटरों के ढक्कन गायब हो चुके हैं और पूरे शहर के अक्सर ढक्कन टूट चुके हैं या फिर नशे से आदी अफराद इनको ले जा चुके हैं, जिससे जानी और माली नुकसान भी होता है और ख़ास तौर पर स्कूल आने और जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस बारे में मजीद हम बात करते हैं हमारे नुमाइंदा चौधरी इमरान अली से। इमरान, बताएगा इंतजामिया क्यों काम नहीं करती? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी के बाहर, जहाँ इंतज़ामिया की नाअहली और बंद इंतज़ामी की वजह से पूरे शहर के गटरों के ढक्कन गायब हो चुके हैं। अक्सर ढक्कन या तो टूट चुके हैं या नशई हज़रात उठाकर ले जा चुके हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, तहसील इंतजामिया जहानिया की गफलत के बायस शहर भर के जो गटरों के ढक्कन हैं वो गायब हो चुके हैं और जो बच्चे कुचे हैं वो खस्ता हाली का शिकार हो गए हैं। मुतअद्दिद बार ये जो गटर हैं इनके अंदर बच्चे गिरकर जो है मौत का भी शिकार हो चुके हैं, जबकि जो स्कूल आने जाने वाले तलबा और तालबात हैं उनको भी इन खुले गटरों के ढक्कन की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम डिप्टी कमिश्नर खानेवाला कमीशन मुल्तान से मुतालबा है कि फौरी इस पर नोटिस लिया जाए। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि इन गटरों के ढक्कन ना होने की वजह से अक्सर हादसात होते रहे हैं और कई बच्चे अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि फौरी इस मसले को हल किया जाए और तमाम शहर के ढक्कनों को असर नो लगाया जाए। जी नाज़रीन, दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र सीसीडी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 140 IBOs ऑपरेशन किए गए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 12 दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कॉम्बिंग ऑपरेशन में 40,952 अफराद से पूछगछ की गई। गौहर सईद हमारे साथ हैं, उनसे भी हम मालूम करेंगे इस हवाले से डिटेल्स। एक मरतबा फिर आपको आगाह करें, दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने मुख्तलिफ शहरों में IBOs ऑपरेशन किए हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है ये, जिसमें 12 दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कॉम्बिंग ऑपरेशन में 40,952 अफराद से पूछगछ भी की गई। अहमदपुर सियाल में स्मोक पर काबू पाने के तहसील इंतजामिया के दावों को हवा में उड़ा दिया गया। तहसील भर में बगैर जिगजैग टेक्नोलॉजी के ईंटों के भट्टे धुआं छोड़ने लगे। ये धुआं स्मोक पैदा कर रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। तनवीर हुसैन से मजीद जानते हैं। जी तनवीर। जी बिल्कुल, एक तरफ तो तहसील इंतजामिया और महकमा ज़राअत की तरफ से स्मोक पर काबू पाने के बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं और किसानों को खबरदार किया जा रहा है कि फसलों की बाकियात को जलाने पर उनके खिलाफ मुकदमात किए जाएंगे। तो दूसरी तरफ सरकारी अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। अहमदपुर सियाल में कोई भी ईंटों का भट्ठा ऐसा नहीं है जो ना चल रहा हो, जो जहरीला धुआं ना छोड़ रहा हो। तो कोई भी अहमदपुर सियाल में ईंटों का जो भट्ठा है उसे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर
منتقل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ان بھٹوں سے اٹھنے والا دھواں فضا میں شامل ہو کر نہ صرف فضا کو آلودہ کر رہا ہے بلکہ اسموگ کا بھی باعث بن رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام جو ہیں سانس کی بیماریوں اور آنکھوں کی الرجی کے مرض میں جو ہے مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو شہریوں نے تحصیل انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ دعوے کرنے کی بجائے عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ یہ جو بھٹہ خشت ہیں ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحصیل احمد پور سیال میں مختلف مقامات پر دھان کی فصل کی باقیات کو بھی سر عام جلایا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے اور انہیں فصل کی باقیات کو جلائے جانے سے روکا جائے۔ جی بہت شکریہ، آگاہ کر رہے تھے ناظرین ضلع انتظامیہ ننکانہ صاحب نے اسموگ کے خلاف ماہ اکتوبر کی کارروائیوں کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ محکمہ ماحولیات نے ماہ اکتوبر میں 441 انڈسٹریل یونٹس اور بھٹا جات کی انسپیکشن کی ہے۔ اسموگ کا باعث بننے والے 4 بھٹوں کو سیل کیا گیا، جبکہ 6 پر FIRs کا اندراج بھی کروایا گیا۔ مزید کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں ہم جانتے ہیں انٹیون نیوز کے نمائندہ محمد اجمل شہزاد سے۔ اجمل بتائیے گا۔ جی، محکمہ ماحولیات نے اسموگ کا باعث بننے والی 15 فیکٹریز کو سیل جبکہ 2 فیکٹریوں کے مالکان پر پرچے درج کروائے۔ اسموگ کا باعث بننے والے دیگر فیکٹریز کو 6 لاکھ روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ ضلعی ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ماہ اکتوبر میں مجموعی طور پر 1580 گاڑیوں کی انسپیکشن کی۔ اسموگ کا باعث بننے والی 9 گاڑیوں کو قبضے میں لیا گیا اور دیگر کو 1,80,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ محکمہ زراعت نے مجموعی طور پر 2085 مقامات کو چیک کیا۔ فصلوں کے بقیہ کو آگ لگانے پر 65 FIR جبکہ 8 افراد کو موقع سے گرفتار کیا گیا۔ محکمہ زراعت کے افسران نے فصلوں کے بقیہ کو آگ لگانے والے کسانوں کو 10,65,000 روپے جرمانے بھی عائد کیے۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے ضلع انتظامیہ کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسموگ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ عوام الناس اسموگ کی روک تھام کے لیے اداروں کا ساتھ دیں۔ فصلوں کے بقیہ کو آگ لگانا قانوناً جرم ہے۔ کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ اسموگ کا باعث بننے والے عناصر ہوش کے ناخن لیں، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ میاں محمد اجمل شہزاد، ڈسٹرکٹ رپورٹر NTN نیوز ننکانہ صاحب۔ اور اب بات کرتے ہیں کچھ مہنگائی کے حوالے سے، تو احمد پور سیال میں صارفین مہنگائی کی تیز آنچ سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ LPG کے دام آسمان کو چھونے لگے۔ سرکاری نرخ 260 جبکہ 280 سے 300 روپے فی کلو میں فروخت جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگی LPG نے غریب اور متوسط طبقے کے چولہے ٹھنڈے کر دیے ہیں۔ بے شک لکڑیاں بھی قوت خرید سے باہر ہیں اور گیس بھی پہنچ سے دور ہو گئی ہے، تو کیسے کھانا پکائیں، کیا جلائیں؟ احمد پور سیال سے تنویر حسین سے ہم مزید بات کرتے ہیں، کیا کہنا ہے شہریوں کا۔ جی تنویر۔ جی بالکل، احمد پور سیال میں بھی LPG مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے۔ احمد پور سیال میں LPG کا سرکاری ریٹ 260 روپے ہے، جبکہ مارکیٹ میں 280 سے لے کر 300 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھیں۔ سر بتائیے گا کہ 280 روپے میں گیس LPG گیس جو ہے یہ فروخت کی جا رہی ہے، کیا غریب آدمی چولہا جلا سکتا ہے؟ بھائی جان 280 روپے میں کیسے غریب آدمی خرید سکتا ہے؟ ڈیلی پہ ڈیلی یہ ریٹیں بڑھائی جا رہے ہیں، جبکہ 260 روپے کنٹرول ریٹ ہے، 280 90 تک یہ سیل کر رہے ہیں۔ اس طرح کیسے چلے گا؟ کیسے غریب آدمی خرید پائے گا؟ آگے سے نیکسٹ سردیاں آ رہی ہیں، یہ کہاں سے پیسے لائے، کیسے اخراجات پورے کرے؟ یہ وارے نہیں کرتی 280 روپے۔ تو آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ ہم کو سستی کرنی چاہیے، سستی ہونی چاہیے، کنٹرول ریٹ پہ بکنی چاہیے، کنٹرول ریٹ بھی کم ہونا چاہیے، اس سے تقریباً 240-35 ہونا چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے بات چیت سنی شہری کی، تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ کنٹرول ریٹ کو بھی 230 سے 240 ہونا چاہیے تاکہ ایک غریب آدمی بھی آسانی سے اپنے گھر کا چولہا جلا سکے۔ جی رخ کرتے ہیں شورکوٹ کا، جہاں پر تحصیل انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ آپریشن میں اسسٹنٹ کمشنر، CO میونسپل کمیٹی اور میونسپل کمیٹی کا دیگر عملہ موجود رہا۔ منظور الحسن سیال رپورٹ کر رہے ہیں۔ شورکوٹ تحصیل انتظامیہ کا نجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ آپریشن کے دوران اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ اسفندیار، CO میونسپل کمیٹی سلیم شاہ اور میونسپل کمیٹی کا دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ تحصیل چوک کینٹ روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ تحصیل چوک اور کینٹ روڈ پر ہیوی ٹریفک گزرنے کے باعث اور تجاوزات کے باعث ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا تھا۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ اسفندیار کا کہنا تھا کہ اس کے بعد شہر کے دیگر علاقوں میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جائے گا اور جن
دکانداروں کے سامنے تجاوزات قائم ہیں وہ دکاندار فوری طور پر تجاوزات ختم کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منظور الحسن سیال، NTN نیوز، شورکوٹ۔ اور ملک کے دیگر شہروں کی طرح اوکاڑا میں بھی مہنگائی کے تابڑتوڑ حملے جاری ہیں۔ اشیاء خورنوش عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔ اوکاڑا سے عامر طالب مہنگائی کے حوالے سے ہمیں مزید بتا رہے ہیں۔ ملک بھر کی طرح اوکاڑا میں بھی مہنگائی نے اپنے پنجے گاڑ لیے۔ غریب طبقہ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے سے بھی قاصر۔ گھی اور کوکنگ آئل اور دالوں کی قیمتوں میں 20 سے 50% تک کا اضافہ کر دیا گیا، جس سے غریب طبقہ لوگوں کی قوت خرید بھی جواب دیتی نظر آتی ہے۔ لوگوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور مقامی گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ اشیاء خودنوشوں کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب آدمی اپنے بچوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکے۔ گورنمنٹ پیٹرول اور دوسری چیزوں میں بھی کمی کر دیتی ہے، لیکن یہ ریلیف جو ہے یہ عام آدمی تک نہیں پہنچتا۔ جیسا کہ پیٹرول کم ہونے سے دالیں، گھی اور چاول اور سبزیاں وغیرہ جو ہیں یہ ان کے ریٹ کم کرنے چاہیے، لیکن گورنمنٹ اس طرف شاید توجہ نہیں دے رہی۔ اگر یہ توجہ کریں یہاں پہ گورنمنٹ تو ہمارے جیسے خیر پوش طبقہ جو ہے یہ شاید بآسانی یہ چیزیں کھا سکے۔ لوگوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور مقامی گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ اشیاء خودنوش کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب آدمی اپنے بچوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ گھریلو اشیاء چیزوں میں واضح کمی لائی جائے تاکہ 2 وقت کی روٹی غریب طبقہ لوگ آسانی سے کھا سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عامر طالب، NTN نیوز، اوکاڑا۔ ناظرین، چیچا وطنی میں اسموگ سے بچاؤ کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ DSP ٹریفک پولیس صاحبال کی ہدایت پر خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہیں۔ جنید ملک اس وقت انچارج ٹریفک پولیس چیچا وطنی کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی جنید۔ ہاں جی بالکل، پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح چیچا وطنی میں بھی انتظامیہ اسموگ کے خلاف جو متحرک ہو چکی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں چیچا وطنی فیصل آباد روڈ پہ۔ میرے ساتھ اس وقت چیچا وطنی تحصیل کے ٹریفک کے انچارج رائے امتیاز صاحب موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی الحمدللہ رب العالمین، اب تک ہم جو کارروائی کی ہے وہ 200 سے پلس ہم نے یہ ٹکٹس ان کو دیے ہیں اسموگ پھیلانے والی گاڑیوں کو۔ 4 لاکھ سے اوپر جو ہے یہ فائن بنتا ہے جو ہم ان کو وہ کر چکے ہیں۔ اور جسٹ فائن نہیں، جو یہ اسموگ پھیلانے والی گاڑیاں ان کی یہ فٹنس بھی ہم ساتھ سسپینڈ کر رہے ہیں اور ان گاڑیوں کو بند بھی کر رہے ہیں تاکہ ہم اس خطرناک صورتحال سے نپٹ سکیں۔ اس کے علاوہ شہریوں سے التماس ہے کائنڈلی کہ وہ ماسک کا استعمال کریں، وہ اینک کا استعمال کریں، اور باقی کسان بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ جو فصلوں کی باقیات ہیں ان کو مت جلائیں، ان کو وہ ویسے کسی طرح ڈسپوز کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی بالکل، آپ نے انچارج ٹریفک پولیس چیچا وطنی رحم امتیاز کی گفتگو کو سنا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم چیچا وطنی میں 200 کے قریب چلان کر چکے ہیں جن کی کل مالیت جو ہے وہ 4 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے، اور ہماری کسان بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ جو فصلوں کی بقایا جات ہے وہ جلائی نہ جائے، ان کو کسی بھی طرح ڈیفیوز کیا جائے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری شہریوں سے بھی درخواست ہے کہ اینک کا اور ماسک کا استعمال کریں، اور ان کا کہنا تھا کہ جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کو ہم کسی بھی صورت معافی نہیں دیں گے۔ جی بہت شکریہ، آگاہ کر رہے تھے آپ۔ ناظرین، چنیوٹ میں NTN نیوز چینل کی خبر پر ایکشن لیا گیا۔ DC چنیوٹ نے نوٹس لیتے ہوئے DHQ اسپتال میں مزید بیڈز کا اضافہ کیا ہے، جبکہ بلڈنگ میں تعمیر کے لیے مزید فنڈز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ چنیوٹ سے ہمارے نمائندہ کیسر وینس موجود ہیں، ان سے ہی جانتے ہیں اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں۔ جی کیسر۔ جی بالکل، میں اکثر موجود ہوں چنیوٹ DH ہاسپٹل کے اندر، جہاں پر مریضوں اور شہریوں کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ جو ہے ایک وارڈ کا انعقاد کیا، جس کے اندر مزید 10 بیڈ جو ہے وہ لگائے گئے ہیں تاکہ جو ہے مریضوں کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے۔ جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے ہاسپٹل کے اندر جو ہے بلڈنگ کا جو ہے وہ بھی انعقاد کیا گیا، جس کی تعمیرات وہ بالکل جاری ہے تاکہ مریضوں کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے۔ اس وقت ہمارے ساتھ MS موجود ہیں، احمد خان، آئی جانتے ہیں کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے چینل کے تعاون سے میں شہریوں کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارا DHQ کا نیو بلاک ہے 60 بیڈ، وہ ان پروسیسز کے فنڈز رک گئے تھے، تو DC صاحب نے ہمیں فنڈز جاری کروا دی ہیں۔ وہ انشاءاللہ 1 یا 1.5 مہینے تک ہمیں ہینڈ اوور ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب تک وہ تیار نہیں ہوتا، ہمارے پاس نمبر آف پیشنٹ بڑھ گیا تھا اور اسٹریچرز پہ مریض ساری رات پڑے ہوتے تھے، تو یہ 10 بستروں کا ہم نے اضافہ کیا ہے تاکہ مریضوں کو سہولیات دے سکیں۔
جی بالکل احمد صاحب کا کہنا ہے کہ مریضوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے یہاں جو ہے بیڈوں کا اضافہ کیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی مریضوں کو تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں گی. جی جنگ پولیس کی آرگنائز کرائم یونٹ کی مویشی چور گینگ کے خلاف بڑی کارروائی. 6 رکنی مویشی چور گینگ گرفتار کر لیا گیا جبکہ 1 کروڑ 20 لاکھ مالیت کا مال مویشی اور نقدی برآمد کر کے مالکان کے حوالے بھی کر دی گئی. جنگ سے ہمیں رپورٹ کریں گے اس کارروائی کے حوالے سے سید اسد حیات. ڈی پی او جنگ بلال افتخار کیانی نے پولیس لائن میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ جنگ پولیس نے 6 رکنی مویشی چور گینگ جو صدر سرکل کے مضافاتی علاقوں میں مویشی چوری کی وارداتوں کا ارتکاب کرتا تھا کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 6 رکنی مویشی چور گینگ گرفتار، 1 کروڑ 20 لاکھ مالیت کا مال مویشی و نقدی برآمد کیے. ڈی پی او کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کو قرار واقعہ سزا دلوائی جائے گی. پریس کانفرنس کے اختتام پر ڈی پی او نے برآمد شدہ نقدی اور مال مویشی اصل مالکان کے حوالے کیے اور انہیں مبارکباد دی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید اسدیات، NTN نیوز، جنگ. قصور میں ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس ہوا. اجلاس میں غیر قانونی طور پر چلائے جانے والے 12 میڈیکل سٹورز اور کلینکس کے کیسوں کی سماعت ہوئی، جس میں 4 میڈیکل سٹورز کے کیسز مزید کارروائی کے لیے ڈرگ کورٹ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. قصور سے ہمارے رپورٹر چودھری سلیم مزید بتا رہے ہیں. قصور ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر چیئرمین بورڈ کیپٹن ریٹائرڈ اورنگزیب حیدر خان نے کی. اجلاس میں غیر قانونی طور پر چلائے جانے والے 12 میڈیکل سٹوروں اور کلینکس کے کیسوں کی سماعت ہوئی. 4 میڈیکل سٹوروں کے کیس کی مزید کارروائی کے لیے ڈرگ کورٹ بھیجنے کا فیصلہ بھی کیا گیا. 6 کو وارننگ، 1 کیس دوبارہ وزٹ کرنے جبکہ 1 کیس کا فیصلہ آئندہ میٹنگ میں کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا. جیلی و غیر معیاری ادویات کی فروخت کی مکمل روک تھام کے لیے ڈرگ انسپیکٹر مزید متحرک ہو کر کام کریں گے. علاج کے نام پر انسانی صحت سے کھیلنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. ادویات کی خرید و فروخت کا ریکارڈ نہ رکھنے والوں سمیت دیگر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے مرتکب میڈیکل سٹوروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ. سیکرٹری کوالٹی بورڈ مریم شریف، فارماسسٹ ڈاکٹر عبدالحسیب خان نیازی، ڈرگ کنٹرولر خلیل احمد، ڈرگ انسپیکٹر چونیا لائق الرحمان خان، ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر پتوں کی بلال یاسین، ڈرگ انسپیکٹر کوٹرادہ کشن محمد اسلم اور دیگر متعلقہ افسران بالا کی شرکت. کیمرامین ٹیم کے ساتھ چودھری سلیم، ڈسٹرکٹ رپورٹر NTN نیوز، قصور. تحصیل چوک سرور شہید کے محلہ رنگ پوری میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور تحصیل کا درجہ ملنے کے باوجود میونسپل کمیٹی چوک سرور کے پاس مشین تک موجود نہ ہونے کی وجہ سے ملازمین کو یہاں پر پریشانی کا سامنا ہے. کس طرح سے کام ہوگا یہاں پر ہم جانتے ہیں NTN نیوز کے نمائندہ چودھری ذیشان سے. ذیشان، بتائے کہ اہل محلہ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ چوک سرور شہید کے محلہ رنگ پوری میں آپ کو بتاتا چلوں جہاں تحصیل چوک سرور شہید کی میونسپل کمیٹی صفائی کے حوالے سے متحرک ہے، لیکن اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مین جو نکاسی سسٹم ہے رنگ پوری محلے کا وہ نکارا چکا ہے. اس گندے پانی کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ساتھ ہی اسکول ہے، 2-3 مرتبہ یہاں سے بچے بھی گرے ہیں. میرے ساتھ اس وقت اہل محلہ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. جی سر، جی بتائیے گا کیا صورتحال ہے، کتنے عرصے دراز سے یہ سسٹم ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. جی عرصہ دراز سے ہمارا سیوریج سسٹم بلاک ہو گیا ہے. مشینیں نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اس کو کھولنے نہیں آتا اور اتنا عرصہ سے جو ہے نا بچے تنگ ہیں، عورتیں تنگ ہیں، محلے سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا. محلے والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک چھوٹی سی درمیان میں نالی بنا لی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں سنتا. اس سیوریج کو کوئی نہیں کھولتا، مسئلے کو کوئی نہیں حل کرتا. پانی جو گندا ہے وہ گلی کے درمیان میں سے گزر رہا ہے. اگر یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پیچھے ہول کھلا پڑا ہے، جب یہ بند ہو جاتا ہے تو اسکول کے آگے بھی اور روڈ کے اوپر بھی پانی آ جاتا ہے. تو ہماری CM صاحبہ سے جو ہے نا گزارش ہے اس مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے. یہ بالکل آپ نے شہریوں کی بات سن کے یہ کہنا تھا کہ عرصے دراز سے تقریباً یہ پانی کا بڑا شدید مسئلہ ہے، طرح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. ان کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ریکویسٹ ہے کہ خدارہ سرور شہید کو جو ہیوی مشینری دی جائے تاکہ جو مین ہول ہے ان کی صفائی ہو سکے. جی جات کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. 8 مختلف کھیلوں میں 3200 سے زائد بوائز اینڈ گرلز کھلاڑی حصہ لیں گے. جنگ سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں سید اسد حیات.
वजीर आला मरियम नवाज की हदायत की रोशनी में पंजाब भर की तरह जंग में भी डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इजाज अहमद खान के हमरा खेलता पंजाब का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के बाद कबड्डी के मुकाबला जात करवाए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वजीर आला के विजन के मुताबिक नौजवान नस्ल को सेहतमंदाना सरगर्मियों और खेलों के फरोग के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम किए जाएंगे। खेलता पंजाब सीएम साहब के विजन के मुताबिक जो पूरे पंजाब में जो अब रेप्लिकेट होगा, जिसका आज हमने जंग में इफ्तिताह किया है, तो इंशाल्लाह ये 10 दिन पे ये मुहित गेम्स होंगी और हम कोशिश करेंगे कि इसको ट्रिकल डाउन करें और तहसील सतह पे लेके जाएं। तो इंशाल्लाह वो जिस तरह कहते हैं कि जो मैदान आबाद होते हैं तो हॉस्पिटल वैरान होते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इजाज अहमद खान का कहना था कि कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, आर्चरी के मुकाबला जात में जिला भर से 3200 से जायद बॉयज़ एंड गर्ल्स खिलाड़ियों की जानिब से रजिस्ट्रेशन करवाई गई। खेलता पंजाब के हवाले से टोटल हमारी जो यहाँ पे टीम्स थी वो 8 गेम्स थी, जिसमें फुटबॉल था, क्रिकेट थी, हॉकी थी, एथलेटिक्स थी और बैडमिंटन बॉयज़ एंड गर्ल्स थी। तो इस हवाले से टोटल डिस्ट्रिक्ट जंग में हमारे पास 3200 प्लेयर रजिस्टर हुए थे, जिनका इवेंट जो 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक चलेगा। ये सीएम साहब का बड़ा एक अच्छा इक़दाम है, जिससे खिलाड़ियों की बड़ा हौसला अफजाई होगी। खेलता पंजाब जैसे इवेंट्स के इनकाद से जहां नौजवान नस्ल को सेहतमंदाना सरगर्मियां मैसर आएंगी, वहीं शहरियों को तफरीह के मौके भी मैसर आएंगे। भारत से आने वाली तेज़ हवाओं ने लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स 1000 पर पहुंचा दिया है। मौसमियाती माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया है कि आइंदा 48 घंटे स्मोक की शिद्दत बरकरार रहेगी। एनटीएन न्यूज़ के नुमाइंदा गौहर सईद हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं इस तब्दीली के हवाले से। गौहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि इंडिया से आने वाली हवाओं गौहर से मज़ीद भी हम जानेंगे। एक मरतबा फिर आपको बताएं कि भारत से आने वाली तेज़ हवाओं ने लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स 1000 पर पहुंचा दिया है और मौसमियाती माहिरीन ने शहरियों को ख़बरदार भी किया है कि आइंदा 48 घंटे स्मोक की ये शिद्दत बरकरार रहेगी, जो कि शहरियों के लिए मुख्तलिफ बीमारियों को भी जन्म दे रही है और शहरियों को इस पर एहतियाती तदाबीर अपनाने के हवाले से भी हिदायत जारी की गई हैं कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और इस हवाले से ये कहा गया है कि वो ज़्यादा बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। गौहर से एक मरतबा फिर हम जानेंगे इस बारे में। जी गौहर। हाँ जी बिल्कुल, भारत से आने वाली तेज़ हवाओं ने लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स 1000 तक पहुंचा दिया है और आइंदा 24 घंटे स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का भी इम्कान है। इसके अलावा मौसमियाती माहिरीन ने शहरियों को खबरदार भी कर दिया है कि अपने घरों से बाहर ना निकलें और घरों की हद तक महदूद रहें। इसके अलावा भारत में फसलों की बाकिया जलाने से उड़ने वाला शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल हुआ है और अमरीकी खलाई इदारे नासा का तेज़ हवाओं का मैप भी जारी किया गया है। भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल की बाकिया जलाने से स्मोक में शिद्दत आई है और नासा ने फ़ज़ाई इमेज जारी किया है, जिसमें हवाओं का रुख बदलने से गुज़िश्ता रोज लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी औसतन 157 पर थी और गुज़िश्ता 5 दिन तक लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी औसतन 180 पर रही थी। इसके अलावा भारत से आने वाली तेज रफ्तार हवाओं के साथ धुआं भी पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल हुआ है और भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसलों की बाकिया जलाने से स्मोक में तेजी में इजाफा भी हुआ है। इसके अलावा मौसमियाती माहिरीन का कहना है स्मोक में शिद्दत इजाफे पर शहरी घरों से बाहर ना निकलें और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की आवाम से अपील भी है कि वो मास्क लाजमी पहने और सांस सीने और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद और जो है बुजुर्ग खुली फिजा में ना जाएं। जी बहुत शुक्रिया आपका गौहर, आगाह करी थी आप। पाकपतन से खबर शामिल करते हैं। पेंशन कवानीन में तरामीम, तनख्वाहों में कटौती और स्कूलों की निजकारी और दीगर मुतालबात के हक में ज़िले भर के महकमा तालीम के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन का कहना है कि हमें फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए। क्या उनका कहना है, मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकपतन में लीव इन कैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरामीम, तनख्वाहों में कटौती, स्कूलों की निजकारी और दीगर मुतालबात के हक में हुकूमत के खिलाफ ऑल टीचर्स ग्रैंड अलायंस के अहदेदारान और मेंबरान ने एहतजाज किया, जिसमें मर्द और खवातीन असातिज़ा की जिला भर से बड़ी तादाद ने शिरकत की। असातिज़ा का टीएन ने बाइकाट करने या एहतजाज के हवाले से हमारे टीचर्स के जो शो काज नोटिस निकाले गए हैं, सस्पेंशन की गई है, टर्मिनेशन की गई है, ये तमाम जो है गैर आईनी गैर कानूनी असाइनमेंट की है, उसके ऊपर हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, जबरन हमसे टेस्ट लिया जा रहा है। तो हम इसके ऊपर बिल्कुल भी मुतहिद हैं। जिला पाकपतन में सैकड़ों असातिज़ा जो है वो सड़कों पर है और हमारा मुतालबा जो है मरकजी कायदीन जिनको सस्पेंड किया गया है या टर्मिनेट किया गया है
और पंजाब के तमाम अजला में जिन असातिज़ा के शोकास रोड से निकाले गए हैं या जिनको सस्पेंशन दी गई है, हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर ये आर्डर वापस लिए जाए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने एजुकेशन ऑफिस के सामने धरना दिया और बख्तियार काकी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी शुरका और मुकर्रिरीन ने कहा कि हुकूमत को अपने फैसलों पर नजरसानी करनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ रमज़ान इजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते